جو شخص نے تقریر کر کے علی منی وانا من ہو، اس کا ترجمہ کر کے پس محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں، جو اس مضمون کی حدیثیں گھڑی تھیں روافض نے 3 لاکھ، ان میں سے ایک اور حدیث کو بھی ذکر کر دوں، کیونکہ ہمارے رسیل خطیب وہ بھی بہت بیان کرتے ہیں، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ علی، جو تیرا گوشت ہے وہی میرا گوشت ہے، جو تیرا خون ہے وہی میرا خون ہے۔ یہ الفاظ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، وہ جو 3 لاکھ گھڑی گئی تھیں ان میں ایک یہ بھی ہے، مگر آج جو یہ بتائے تو پھر گالیوں سے بچ کے کیسے جائے کہ اس کو کہا جائے گا مروڑ ہے کوئی، کیونکہ اس سے ثابت ہو سکتا ہے کچھ اس طرف کہ محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی۔ توجہ کرنا، ویسے بات بڑی سوچنے کی ہے، اگر محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے؟ یہ جملہ معاشرے میں کسی اور کے بارے میں بول کے پوچھ لو، تطبیق نہ کرو، لیکن مطلب تو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ کیا عقل مند کوئی کہہ سکتا ہے یہ جملہ کہ داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے؟ دلیل دے کے ثابت ہوا کہ داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے۔ عام کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہو تو بندے کہے اسے پاگل خانے میں چھوڑو، یہ ممبر پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اس کے بارے میں وہی امام جن کے شعر لذت لے کے خطیب پڑھتے ہیں ان کا فتاوی رضویہ، یہ فتاوی رضویہ کا نصاب فتاوی رضویہ شریف، اس کے اندر جلد نمبر 29 میں صفحہ نمبر 369 پر یہ لکھا ہے، خبر شدید الذوف و قوی الجرح، کہ جس پر ہلکی سی جرح نہیں سخت جرح ہے۔ کون سی؟ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، لحموں کا لحمی و دموں کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اس کو امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں خبر، یہ خبر ہے کون سی؟ شدید الذوف و قوی الجرح۔ اور دوسرے نمبر پر جو جلد نمبر 5 ہے وہاں اسی کے بارے میں آپ نے یہ لکھا، اور یہ میں سارے علماء کو دعوت دوں گا کہ یہ صفحہ نمبر 460 جلد نمبر 5، یہاں پر موضوع جو گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے اس کو پرکھنے کے طریقے بتائے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان میں سے جو احکام ہے موضوع کے، افادہ دہم، موضوعیت حدیث کیوں کر ثابت ہوتی ہے، کسی حدیث کا گھڑا ہوا ہونا یہ کیسے پتہ چلے گا، اس پر پھر آپ نے لکھتے لکھتے جو 12واں طریقہ لکھا ہے۔ اب دیکھو نا، ہر بندے کو شوق ہے کہ سچی حدیث اور پھر جو گھڑی ہو مجھے پتہ چلے، تو اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن کتنے جنہوں نے یہ پڑھ کے تو اس کو یاد کیا ہو۔ 12واں نمبر کہ گھڑی ہوئی حدیث کون سی ہوتی ہے، کوئی قاعدہ کلیہ بتا دو۔ 12واں قانون امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث کے بارے میں، اور پھر وہ حدیث ساتھ بتاتے ہیں، قانون بھی، اور اس قانون سے جو ثابت ہے وہ بھی لکھا ہے۔ یا ناقل، 11 تو وہ چیزیں ہو گئیں گھڑی ہوئی ہونے کے لحاظ سے، 12ویں چیز کہ گھڑی کون سی ہوتی ہے، ناقل رافضی حضرات، ناقل نقل کرنے والا رافضی ہو، ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں، کہ پیچھے رافضی ماخذ تو ملے شیعوں کی کتابیں، مگر کوئی سنی مستند ماخذ اس کا نہ ملے، اتنا ہی اس کے گھڑے ہوئے ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ قانون 12واں لکھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ اب ڈگر کیا ہے کہ
ان کے ہاں فیکٹری ہے 3 لاکھ اس زمانے کی ہیں، وہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں. پھر یہ جو منہاجی ہیں، یہ تفضیلی ہیں، یہ ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کی عورتیں، یہ خود ان کے اسٹوڈنٹ، اور پھر واہ واہ دیکھتے ہیں، کیونکہ سنیوں میں تو وہ کسی نے بیان نہیں کی ہوتی، یہ نیا پھل داد کا لینا چاہتے ہیں، اس شوق میں جہنم کماتے ہیں. اب جس وقت وہ بیان کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی ڈگر پہ نہ چلو، جب مستند سنی ماخذ میں وہ بات نہیں تو پھر وہ موضوع ہے. جس طرح وہ چشتی کی تقریر تھی واقفو منا مسئولون کے لحاظ سے، اور سینکڑوں تقریریں ہیں جو سنیوں میں رائج کی گئی ہیں، اور باتیں سب موضوع ہیں. موضوع کو پرکھنے کا ایک قانون ان سارے سجادگان سے، پیروں سے، ان لیڈروں سے، ان شیوخ الحدیث سے کہہ رہا ہوں، جو صحت مند ہیں ان سے نہیں، بیمار لوگوں سے باز آ جاؤ ان قصے کہانیوں سے جو رفس کی فیکٹری میں گھڑی گئیں، اور تم وہ اہل سنت میں بتاتے ہو جس کے نتیجے میں پھر کفر لازم آتا ہے. کیوں گھڑی باتوں میں کہیں غیر نبی کو نبی سے بڑھایا جاتا ہے، کہیں اللہ سے بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ گھڑی ہوئی چیز ہے، وہ کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتی ہے. اب یہ 12واں اصول جو ہے، اس پر مثال کیا ہے؟ اعلی حضرت نے کیا مثال دی کہ ناقل رافضی ہو اور مستند اہل سنت میں سے کسی نے ذکر نہ کی ہو. اب کچھ کتابیں اس طرح ہیں جن کا انداز صرف جمع کرنا ہے، یہ بھی قول ہے وہ بھی قول ہے، کل کسی کو ضرورت پڑے گی لفظوں کی تو مل جائیں گے، پھر آگے پرکھنا تو ان کا کام ہے. وہ اس سٹائل کی کتابیں ہیں جن کو مستند ماخذ مانا نہیں جاتا. اس کی مثال کہ ناقل رافضی ہو اور اہل سنت کے مستند ماخذ میں نہ ہو، وہ کون سی حدیث ہے؟ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث 461 صفحے پہ فتاوی رضویہ میں لکھی ہے، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. اب بتاؤ، یہ شعر پڑھے جا رہے ہیں. وہ ہمارے بڑے محترم ہیں سید فدا حسین شاہ صاحب، محترم اس لیے کہتا ہوں کہ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے فرمایا، اور پھر شعر پڑھتے ہیں، داد لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں شاہ جی فاضل بریلوی نے یہ بھی فرمایا. اے حافظ آبادی سیدو، فاضل بریلوی نے یہ 2 جگہ فتوے میں فرمایا، اور تم اپنی تقریروں میں اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہو. اور یہ تو بھی عافیت ہے، ان سے علاوہ جو ہے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اب کون ایک ایک چیز ان کو جا کے بتائے اور پھر گالیاں بھی کھائے. چلو مجھے تو کہیں گے چٹاں دا چھوڑ آئی 4 لفظ پڑھ گیا کھلوندا کے دائی نہیں، تو اعلیٰ حضرت لکھیا ہے. یہ امام احمد رضا بریلوی نے 2 جگہ لکھا ہے. آؤ تفصیلیوں، تم کہتے ہو ہم آج بھی سنی ہیں، آج بھی سنی ہیں، آج بھی سنی ہیں. تو تھرمامیٹر ہے امام احمد رضا بریلوی کا. تم تو جگہ جگہ رافضیوں والا بیانیاں لے کے پھر رہے ہو، اور پیچھے یہ صورتحال ہے. تو اس بنیاد پر یعنی وہ بات، اس کا میں رد پیش کر رہا ہوں ان لفظوں سے بھی جو لعان شاہ نے کہا محمد علی ہے اور علی محمد ہے. پورا لفظ محمد تو دور کی بات، یہ تو جس کو کچھ حدیث کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت اس کا بھی رد کر دیا.